بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو وظائف چینل کے دوستو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے اللہ کریم اپنی حفظ و امان عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم فضیلت دعا پر قرآن مجید فرقان حمید سے چند آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ احادیث میں دعا کے متعلق کیا فرمایا گیا، دعا کیا ہے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ جو دوست ہمارے اس چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ پھر دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، یعنی مجھ سے مانگتے نہیں، وہ عنقریب ذلیل ہو کر دوزخ میں داخل ہوں گے۔ پھر ایک مقام پر قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرمایا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، سورۃ اعراف میں، لوگوں اپنے رب سے دعائیں مانگو گڑ گڑا کر، چپکے چپکے سے، یعنی اپنے رب سے گڑ گڑا کر عاجزی و انکساری کے ساتھ آہستہ آہستہ چپکے چپکے سے دعا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کے متعلق فرمایا، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، یہ ترمذی مشکات سے ہے، ترمذی شریف سے مشکات سے، کہ اللہ تبارک و تعالی کو دعا سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا گیا، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ احادیث میں یہ بھی آیا ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، یعنی دعا مانگنا اس کو عبادت قرار دیا آقا علیہ السلام نے۔ پھر حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ پھر ایک مقام پر دوسری حدیث میں یہ بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا، الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے قرآن مجید کی آیات سنی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے دعا کے متعلق فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو، اور دعا مانگنے کا طریقہ بھی ارشاد فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین بھی آپ نے سنے، کہ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہر وقت صبح و شام زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، گڑ گڑا کر عاجزی و انکساری کے ساتھ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کو یاد رکھنا چاہیے اور اس سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہی دعا عبادت بھی کہا گیا، اسی دعا کو مومن کا ہتھیار بھی کہا گیا، اور اسی دعا میں سب کچھ ہے، یعنی اسی دعا کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالی کی رضا و خوشنودی کو، اس کی رحمت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ سربسجود ہونے اور عبادات ریاضات کرنے کی، مانگنے کی، التجائیں کرنے کی، مناجات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔